کیا تم نے ورلڈ کپ کا فائنل دیکھا ہے؟ تو یہ ویڈیو تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں یہ بات نہیں کریں گے کہ کون سا میچ ریگ تھا اور کون سا میچ ریگ نہیں تھا، کون سی ٹیم جیتی اور کون سی ٹیم ہاری، اور نہ ہی اس حوالے سے بات کریں گے کہ تمہارا گوٹ کون سا ہے اور میرا گوٹ کون سا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہم سب یوتھ کی مینٹل ہیلتھ، سوشل ہیلتھ اور سب سے امپورٹنٹ پولیٹیکل ہیلتھ کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی چیز کے حوالے سے جو تم نے اور میں نے اور ہم سب یوتھ نے اپنے بڑوں سے سنی ہے کہ بھائی تمہارا کیا تعلق ہے اس سنجیدہ بات سے، تم جا کے اپنے کھیل کود پہ دھیان دو، جاؤ بیٹا جا کے پڑھائی کرو، یہ سیاست تو بڑوں کے کام ہے، تم نے کون سا دنیا بدل دینی ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا گھر میں بیٹھ کر پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمیں پولیٹکس افیکٹ نہیں کرے گی، لیکن چاہے ہمارا پولیٹکس سے تعلق ہو یا نہ ہو، پولیٹکس کا ہم سے تعلق ضرور رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ ہمیں پیٹرول کی صورت میں، کبھی گلوبل وارمنگ کی صورت میں اور کبھی ٹیررزم کی صورت میں افیکٹ ضرور کرتی ہے۔ 15 مئی 2026 کو انڈین سپریم کورٹ کے جج نے اپنی یوتھ کے حوالے سے کہا تھا وہ کوکروچز اور پیراسائٹس ہیں، یعنی خون چوسنے والے کیڑے، اس کو کہتے ہیں ڈی ہیومنائزیشن، یعنی کہ انسانیت کی سطح سے کسی کو نیچے گرانا۔ اس چیز کا ہماری ویڈیو سے کیا تعلق ہے یہ ہم اینڈ میں دیکھیں گے، لیکن اگر آپ ابھی اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس ٹائم لائن پہ جاؤ اور یہاں پہ آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا کہ ڈی ہیومنائزیشن کا ہماری ویڈیو سے آخر تعلق کیا ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن کے حوالے سے۔ اس حوالے سے شاید آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہوں کہ سرکل آف انفلوئنس وہ ہوتے ہیں چیزیں جن کے اوپر ہمارا انفلوئنس قائم ہوتا ہے، جن کو ہم افیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی، اور سرکل آف کنسرن وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہو تو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کر سکتے یا وہ ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ اور ورلڈ کپ کے حوالے سے یہ بات کس طریقے سے فٹ بیٹھتی ہے، اگر آپ بھی میری طرح فٹ بال بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی بار سوشل میڈیا پہ کتنے لوگوں کے ساتھ کتنی دفعہ بحث کر کر کے اپنا وقت ضائع کیا ہے اس حوالے سے کہ میری ٹیم تمہاری ٹیم سے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے ورلڈ کپ پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وقت چیز پر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ کون سی ٹیم کس ٹیم سے بہتر ہے اور کون سی ٹیم کس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کر رہی ہے، اور اس چیز کو کہتے ہیں اپنے سینٹر آف کنسرن کے اوپر زیادہ فوکس ہونا، بجائے اس کے کہ آپ سرکل آف انفلوئنس پہ زیادہ فوکس ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنی ٹیمز کو ڈیفینڈ نہ کریں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ اپنی ٹیم کو ڈیفینڈ کرنے کے چکروں میں اپنے سرکل آف انفلوئنس میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو اگنور نہ کریں، اپنے گھنٹوں اس چیز پر نہ لگائیں کہ ہماری ٹیم بہتر ہے یا یہ ہمارا پلیئر بہتر ہے، بلکہ اس چیز پر اپنا ٹائم صرف کریں میرا انفلوئنس کتنا قائم ہو چکا ہے، میرے ارد گرد پولیٹیکل سینیریو کیا چل رہا ہے، اور میرے ارد گرد کتنے لوگ پریشانی کا شکار ہیں اور میں کس طریقے سے ان کی پریشانیوں کا حل نکال سکتا ہوں۔ تو کیا اس سب کی ذمہ دار ہماری یوتھ ہے؟ کیا انہی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سب کی ذمہ دار وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری یوتھ کے اندر ان بلڈ کر دیا گیا ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کا آئیڈیل لائف سائیکل کیا ہے ان کی اولادوں کے لیے، اور افسوس کے ساتھ ہماری یوتھ میں بھی بہت سے لوگ اس لائف سائیکل کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی اس لائف سائیکل کو دیکھ کر ان کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ اس لائف سائیکل میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے وہ لائف سائیکل پیش کرتا ہوں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ 14 سال تک گھر سے ٹیوشن، ٹیوشن سے گھر۔ 14 سال کے بعد جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اپوزٹ جینڈر ایڈ ہو جاتا ہے کہانی میں۔ 18 سال سے بے روزگاری کے تانے شروع ہو جاتے ہیں یا پھر پیسہ کمانے کے لیے کسی بہترین کیریئر کا انتخاب شروع ہو جاتا ہے۔ 21 سال سے لڑکوں کے لیے پیسہ دنیا کا سب سے اہم کام ہے اور لڑکیوں کے لیے شادی دنیا کا سب سے اہم کام ہے، اور پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور 50 سال تک انسان پیسہ 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 کرتا رہتا ہے، اور انہی چکروں میں زندگی گزر جاتی ہے، اور 60 سال کے قریب جب انسان اپنے بچوں کی شادیاں کر چکا ہوتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بالکل پاس ہوتا ہے تو تب جا کر اس کو خیال آتا ہے کہ سیاست اور پولیٹکس بھی کسی چیز کا نام ہے، اور تب وہ نیوز چینل یا واٹس ایپ کے گروپس میں سے سیاست سیکھتا ہے، سیاست پر تبصرے کرتا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ جب وہ سیاست میں شامل ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یا تو وہ مکمل طور پہ کارپوریٹ کا سلیو بن چکا ہوتا ہے اور پھر سلیوری کی بیسس پر ہی سیاست میں آ کے فیصلے کرتا ہے، اور یا پھر وہ کاروباری بن چکا ہوتا ہے جو صرف پیسے کھینچنے کے ہی کام آتا ہے، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ کھینچنے کی پولیٹکس میں آ کے کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے سامنے ایک آئیڈیل بچہ پروان چڑھتا ہے، اس کی پوری زندگی پروان چڑھتی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں کنسرنڈ ہوں کہ ہمارے جیسے ملینیلز اور جنریشن زی جو ہے وہ بھی اسی ڈگر پر چل پڑی ہے، اور ہمیں بھی اسی چیز کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈسٹریکشن اسٹریٹجی، اور یہ اس ڈسٹریکشن اسٹریٹجی
ہر ملک میں نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے کم عمر افراد ہیں جو اپنی کم عمری کے باوجود بہت بڑے بڑے پولیٹیکل ڈیسیجنز میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کچھ مثالیں یہاں آپ کے سامنے میں نے شو کر دی ہیں کہ آپ ان ایگزامپلس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یوتھ ہی جو ہے وہ چینج لے کر آئی ہے ہسٹری میں بھی، اور یوتھ ہی آج بھی چینج کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن دیسستان میں ایسا بہت کم ہے۔ اگر ہم اپنے اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اکثر لوگ کھڑے ہوئے وہ یوتھ ہی تھے، اور وہ اس ایج میں وہ کارنامے کر رہے تھے جن کے حوالے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 17 سے 20 سال کی عمر میں غزوہ بدر لڑ رہے تھے، ان کا پولیٹیکل کیریئر 10 سال کی عمر میں سٹارٹ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 27 سال سے 30 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور ان کا پولیٹیکل کیریئر اس سے کافی پہلے شروع ہو چکا تھا۔ اور ہمارے 30 سال سے 35 سال سے 40 سال تک، ایون 50 سال تک کے لوگ بھی اسی کنسرن میں رہتے ہیں کہ ہم ابھی چھوٹے ہیں، ہمارا پولیٹکس کے حوالے سے کیا تعلق۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ ووٹنگ کی ایج بھی 18 سال سے 21 سال کے درمیان کر دیا ہے، یعنی جو یوتھ پہلے ہی پولیٹیکلی سیوی نہیں ہے اس کو ووٹنگ کرنے کے حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیسے سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج کے جو ریمارکس ہیں وہ ہماری ویڈیو سے لنک کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جب ووٹنگ کی ایج کو 18 سال سے ہٹا کر 21 سال کا کیا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں اس چیز کا مطلب کیا ہے؟ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ 18، 19، 20 سال کے جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ اتنے لو آئی کیو ہیں کہ وہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ کیا یہ واقعی صحیح چیز ہے؟ کیا یہ حکومتیں چاہے وہ ہندوستان کی ہوں چاہے پاکستان کی ہوں جب ایسے فیصلے یا ایسے ریمارکس دیتی ہیں تو کیا آپ کے خیال میں یوتھ کی اس میں کوئی تذلیل نہیں ہے؟ اس ویڈیو کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اپنے فائنینشیل کیریئر یا پھر اپنی ایجوکیشن کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیں یا اپنے انٹرسٹ کی چیزوں کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اپنی تمام دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سیوی بھی بنے۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگی ہو تو کامنٹس میں لکھیے گا، کوئی اگر آپ کا بری چیز لگی ہو تو وہ بھی ضرور کامنٹ میں بتائیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔